کے نزدیک یہ دعا بدعت ہے۔ یہ لوگ جنازے کے بعد دعا مانگے پھر بھی بدعتی ہیں، اور جنازے کے بعد دعا نہ مانگے پھر بھی بدعتی ہیں۔ جو لوگ دعا مانگتے ہیں، مثلا بہت سارے علاقے ہیں، ہمارے اسی ڈیر اسماعیل خان کے تحصیل پروہ نائیویلا میں بندی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے، خصوصاً ہمارے پشتونوں میں، وہ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ بنو میں خاص کر کے ککی شہر میں وہاں جنازے بعد دعا بھی مانگتے ہیں، اور بعد الجنازہ اسی جگہ قبرستان میں ہیل اسقاط بھی باقاعدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لکی مروت کے بہت سارے علاقوں میں، دیہاتوں میں، خاص کر کے اکوڑا خٹک کے جو فضلاء اور علماء ہیں، کرک کے علاقے میں خصوصاً جامع حقانی کے ساتھ متعلقین علماء، وہ جنازے کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں، ہیل اسقاط بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء دیوبند وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، فتوی بھی دیتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، بدعت ضلالہ ہے، گمراہی ہے، بدعت سیئہ ہے، دعا مانگنے والے گمراہ ہیں، دوزخی ہیں۔ ان فتووں کی زد میں وہ آ کر بدعتی بنتے ہیں۔ اور خاص کر کے وہ علماء دیوبند جنہوں نے جنازے کے بعد دعا کو جائز کہا اور اس پر فتوی دی، وہ تو نہ یہ کہ صرف بدعتی ہیں بلکہ معاشرے میں بدعت کے رائج کرنے والے بنتے، نہ یہ کہ گمراہ ہے بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے بنتے۔ یہ کام ادھر حضور نے ہمیں نہیں سکھایا۔ انہوں نے کہا مولوی جی دعا بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑا ثواب ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، لیکن سلام جنازہ کے فوراً بعد حضور نے نہیں سکھایا تو نہیں مانگتے۔ کہاں مانگیں گے جہاں حضور نے قبر پہ دعا مانگی ہے؟ قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہے، وہاں پہ جا کے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ کر لیں گے تو وہاں مانگ لیں گے۔ وہاں کی دعا آپ بھی مانگتے ہو، ہم بھی مانگتے، تو پوری دعا مانگنی چاہیے۔ دعا بعد الجنازہ کے سلسلے میں جو بندی جنازے کے بعد دعا مانگے یا نہ، انہیں کوئی فائدہ نہیں، کہ نہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ دعا بدعت ہے، اور وہ بدعت سے اور بدعتی ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دونوں صورتوں میں دیوبندی بدعت اور بدعتی ہونے سے نہیں بچ سکتے۔ ہر دو صورت یہ لوگ جنازے کے بعد دعا مانگے پھر بھی بدعتی ہیں، اور جنازے کے بعد دعا نہ مانگے پھر بھی بدعتی ہیں۔ جو لوگ دعا مانگتے ہیں، بہت سارے علاقے ہیں، ہمارے اسی ڈیر اسماعیل خان کے تحصیل پروہ نائیویلا میں دیوبندی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے، خصوصاً ہمارے پشتونوں میں، وہ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح بنو میں خاص کر کے ککی شہر میں وہاں جنازے بعد دعا بھی مانگتے ہیں، اور بعد الجنازہ اسی جگہ قبرستان میں ہیل اسقاط بھی باقاعدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لکی مروت کے بہت سارے علاقوں میں، دیہاتوں میں، خاص کر کے اکوڑا خٹک کے جو فضلاء اور علماء ہیں، کرک کے علاقے میں خصوصاً جامع حقانی کے ساتھ متعلقین علماء، وہ جنازے کے بعد دعا بھی مانگتے، ہیل اسقاط بھی کرتے ہیں۔ وہ تو اس لیے بدعتی ہیں کہ بہت سارے علماء دیوبند وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، فتوی بھی دیتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، بدعت ضلالہ ہے، گمراہی ہے، بدعت سیئہ ہے، دعا مانگنے والے گمراہ ہیں، دوزخی ہیں، اور بھی بڑے فتوے لگاتے ہیں ان پر۔ ان فتووں کی زد میں وہ آ کر بدعتی بنتے ہیں۔ اور خاص کر کے وہ علماء دیوبند جنہوں نے جنازے کے بعد دعا کو جائز کہا اور اس پر فتوی دی، وہ تو نہ یہ کہ صرف بدعتی ہیں بلکہ معاشرے میں بدعت کے رائج کرنے والے بنتے، نہ یہ کہ گمراہ ہے بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے بنتے۔ گمراہ وہ دیوبندی جو جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، وہ کیوں بدعتی ہیں؟ ان کے کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چلو جنازے کے بعد تو یہ دعا نہیں مانگتے، لیکن 5 وقت فرض نماز کے بعد تو دعا مانگتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں جمیع وجوہ سے ان کے بدعتی ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا ہوں، صرف اسی دعا کے سلسلے میں ان کے بدعتی ہونے کے ثبوت اور وجوہ اور دلائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہر لحاظ سے تمام وجوہ سے میں گفتگو کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی دعا کے سلسلے میں وہ علماء دیوبند اور وہ دیوبند عوام جو جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، وہ بھی بدعت ہیں کئی وجوہ سے۔ پہلی وجہ یہی کہ جو فرض نماز ہیں 5، ان کے بعد یہ اجتماعاً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں احسن الفتاوی ہے، یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فقیہ العصر، اس پر نام لکھا ہوا ہے، فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب، اشاعت اکیڈمی نیو دہلی انڈیا۔ یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 ہے۔ اس میں کہتا ہے امام کے ساتھ بہیئت اجتماعیہ دعا مانگنا حضور
کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح جلد نمبر 10 صفحہ 248 پہ یہی مفتی صاحب، ان کا مفتی اعظم کہتا ہے کہ اجتماعی دعا کا مروجہ طریقہ بالاجماع بدعت قبیحہ شنیعہ ہے۔ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 248 کہ یہ جو اجتماعی دعا لوگ مانگتے ہیں اس کے بدعت ہونے پر اجماع ہے۔ اجتماعی دعا کا مروجہ طریقہ بالاجماع بدعت قبیحہ شنیعہ ہے۔ اور پھر کہتا ہے دعا بعد الفرائض میں رفع الیدین نہیں ہے، یعنی یہ علیحدہ مستقل بدعت۔ تو جو 5 وقت نمازوں کے بعد اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں وہ 2 بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی فرض نمازوں کے بعد دعا ثابت ہے، لیکن اجتماعی دعا مانگنا یہ بھی بدعت ہے، اور اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ دوسرا بدعت ہے۔ اور یہ بدعت یہ روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ جو لوگ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے پھر بھی وہ بدعتی ہونے سے نہیں بچتے، وہ اس طرح کے جنازے کے بعد تو یہ لوگ دعا نہیں مانگتے، لیکن قبر پر جب دفن کرتے میت کو پھر دعا مانگتے ہیں۔ اور مفتی رشید احمد کے نزدیک دفن کے بعد دعا ثابت ہے، لیکن اس میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے اور اجتماعی دعا بھی ثابت نہیں ہے۔ اور بعض علاقوں میں مفتی رشید احمد سے سوال ہوا کہ لوگ 3 دفعہ مانگتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ 3 دفعہ کا التزام بھی بدعت ہے، یعنی قبر پر جو دعا مانگے علیحدہ مانگے، ہاتھ اٹھا کر نہ مانگے اور 3 دفعہ نہ مانگے۔ تو جہاں 3 دفعہ مانگتے ہیں یہ 3 بدعتیں، ہاتھ اٹھانا یہ 4تھی بدعت، اجتماعی مانگنا 5ویں بدعت۔ لہذا قبر پر دعا مانگنے میں 5 بدعات کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جہاں 3 دفعہ نہیں مانگتے، 2 دفعہ نہیں مانگتے، 1 دفعہ مانگتے، وہ 2 بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانا بدعت، اجتماعی دعا مانگنا بدعت۔ یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 1 ہے صفحہ 352، اس پر کہتا ہے دفن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ فقہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی امداد الفتاوی میں اس کا ذکر ہے، اور نہ ہی اکابر علماء کا اس پر عمل ہے، لہذا جائز نہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ 352۔ اسی طرح جلد نمبر 1 صفحہ 353 پر کہتا ہے دفن کے بعد دعا ثابت ہے، البتہ اس دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ پھر کسی نے دلیل دی تھی، اس کا جواب دیتا ہے مولوی صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ 353 احسن الفتاوی۔ اسی طرح تیسری وجہ کہ جو لوگ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے وہ پھر بھی بدعتی ہیں، قبر پر دعا مانگتے ہیں، پھر تعزیت میں مانگتے ہیں، تعزیت کی جس کی فوتگی ہو جائے تو ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ مفتی رشید احمد جلد نمبر 4 صفحہ 245 میں کہتا ہے تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بدعت ہے۔ دوسرا حوالہ جلد نمبر 1 صفحہ 381، اہل میت کا تعزیت کے لیے جگہ مخصوص کر کے بیٹھنا اور دوسرے لوگوں کو وہاں جمع رہنا یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسری بارہ جلد نمبر 4 صفحہ 244، تعزیت کے لیے جماعت کی شکل میں آنے کا اہتمام درست نہیں۔ یہ جو تعزیت کے لیے آتے ہیں 3 بدعت، جو جماعت کی شکل میں ظاہر ہے 5 لوگ جماعت کی 5 6 10 بندے اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، یہ بھی بدعت۔ اور جگہ جو خاص کرتے ہیں کہ ایک جگہ اہل میت اور رسائے میت بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ وہاں آ رہے ہوتے ہیں کسی بیٹھک میں، بعض لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بدعت۔ اور اس میں جو دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی بدعت ہے۔ چوتھی وجہ کہ طعام کے بعد دعا ثابت ہے۔ اسی طرح اور بھی مواضع اس نے گنے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 365 اور صفحہ 366 پر کہ بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پر دعا ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، وہاں پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بدعت ہے۔ وہ مواضع ان چند مواضع کا ذکر کر کے کہتا ہے ان مواضع میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا شرعاً ثابت نہیں، کھانے کے بعد اور اذان کے بعد دعا بھی اسی قسم میں داخل ہے، مذکورہ مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے۔ تو جو لوگ دیوبندی روٹی کھا کے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یا اذان کی دعا میں، تو جنازے کے بعد نہ مانگے بدعتی تو پھر بھی ہیں۔ چھٹی وجہ
جیسے کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، وہ خیرات کرتا ہے کسی بھی دن، تو پھر جو لوگ اہل میت کی طرف سے جو صدقے کا اہتمام ہے وہ کالیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے ان کے فتووں کے مطابق۔ اس لیے کہتا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 366، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل طعام کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، مگر اس میں ہاتھ اٹھانا اور اجتماعی صورت ثابت نہیں، لہذا اس رسم سے اجتناب ضروری ہے، اور اسے ثواب سمجھنا یا ضروری قرار دینا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ یعنی جب ثواب سمجھنا بدعت، اس کا مطلب ہے گناہ سمجھ کر مانگے، پھر بدعت نہیں ہوگا، کیونکہ مفہوم مخالف کلمات علماء میں معتبر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اہل میت کی طرف سے جو طعام دی جاتی ہے، یہاں پر بھی جو دیوبندی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں بدعتی ہیں۔ اپنے مفتیوں کے فتووں سے ہم سے گلہ نہیں کرنا، اپنے اداؤں پہ خود غور کرنا، ہم نے بتایا تو شکایت ہوگی۔ اسی طرح 7ویں وجہ عیدین کے بعد عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور اسی طرح خطبہ عید کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ کہتا ہے، یہ حوالہ ہے جلد نمبر 4 صفحہ 125 اور 126، خطبہ کے بعد دعا ثابت نہیں، تو دیوبندی خطبے کے بعد بھی مانگتے ہیں۔ نماز عید کے بعد اس بات دعا کے لیے 2 حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، ان حدیثوں سے استدلال میں کلام ہے، ایک جواب، دوسرا جواب، اور استحباب الدعاء بعد الصلوات کی کلیہ میں ادخال بھی بدیع وجہ مخدوش ہے کہ نماز عید کے بعد متصل بلا فصل خطبہ ہے۔ تیسرا جواب، علاوہ ازیں خطبہ بھی دعا ہی ہے، خطبہ خود دعا ہے، لہذا اس کے بعد دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ تو جو دیوبندی کہتے ہیں جنازہ خود دعا ہے، دعا کے بعد نہیں مانگنا چاہیے، یہی دلیل خطبے میں بھی جاری ہوتی ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر دیوبندی علماء خطبہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ ان کا مفتی اعظم مفتی رشید احمد کہتا ہے خطبہ خود دعا ہے، لہذا اس کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ چوتھا جواب، مزید بری نماز عید کے بعد دعا میں مندرجہ ذیل بدعات بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ پھر 5 وجوہ سے ثابت کیا کہ عید کی نماز کے بعد عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے نمازوں کے بعد دعا مانگنا 5 وجوہ سے بدعت ہے۔ 4 وجہ یہ ہو گئی، 5 وجہ، 9 وجوہ سے اس نے کلام کیا ہے۔ اگر ان وجوہ کو علیحدہ علیحدہ ہم شمار کریں تو ایک تو عیدین کے بعد نفس دعا بدعت، اور 5 یہ 6 ہو گئے، 6 وجوہ میں نے پہلے بیان کیے تھے، تو کل 12 وجوہ ہو گئے، 12 وجہ 12 دلیلیں سمجھو ہو گئی کہ جو لوگ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے پھر بھی بدعت ہے۔ اب عید کی بات چونکہ چڑھ گئی، اس لیے موقع کی مناسبت سے ایک اور مزے کی بات سناؤں۔ ظاہر بریلوی یا دیوبندی جہاں پر عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عید مبارک بھی دیتے ہیں۔ یہی مفتی رشید احمد جلد نمبر 1 صفحہ 345 پر کہتا ہے کہ نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ یہ طریقہ اختیار کرنا بدعت و مکروہ ہے۔ اسی طرح کہتا ہے معانقہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی نماز کے فوراً بعد معانقہ کرنا بھی جائز نہیں۔ اور فتاوی رشیدیہ صفحہ 138 میں ہے کہ نماز عید کے بعد معانقہ کرنا بدعت ہے۔ تو یہ عیدین کے بعد یہ معانقہ بھی کرتے ہیں بدعت، مصافحہ بھی کرتے ہیں بدعت، اسی طرح کسی کو عید مبارک کہنا یہ بھی ان کے نزدیک بدعت ہے، اور یہ تینوں بدعت ان میں موجود ہیں۔ اب دیکھو یہ 8ویں ویسے بن رہی بڑی وجہ دیکھیں تو تفصیل سے کریں تو 13ویں وجہ ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پر اس طرح سمجھو کہ جلد نمبر 1 صفحہ 361 پر کہتا ہے ایصال ثواب کے لیے دعوت بذات خود بدعت اور ناجائز ہے۔ اسی طرح جلد نمبر 1 صفحہ 362 پر کہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اجتماع کا اہتمام، ایک، اور اسے ضروری سمجھنا، یہ 2، تیسری بات اسی طرح دعوت وغیرہ کا التزام، یہ سب امور بدعت و ناجائز ہیں۔ تیسرا حوالہ جلد 1 صفحہ 361، ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اس میں قیود و رسوم نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا، یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں۔ اب میرا ان 3 حوالوں سے مقصد یہ ہے کہ کلخانی کا نام تو دیوبندی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ بدعت ہو جائے گا، رسم کلخانی، کہیں پر کہتے ہیں قرآن خوانی۔ تو مفتی رشید احمد کے نزدیک رسم کلخانی کا ہو، قرآن خوانی کا ہو، کل خوانی کا ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے ایصال ثواب کے لیے اہتمام تھی اجتماع بدعت ہے، کہ قرآن کی تلاوت کے لیے جمع ہونا بھی بدعت ہے۔ اور دیوبندی کل خوانی کرتے ہیں لیکن رسم کل خوانی کے نام سے یا قرآن خوانی کے نام سے،
جب یہ جمع ہوتے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اجتماع، ایصال ثواب کے لیے اجتماع، جب یہ ان کے مفتی اعظم رشید احمد کے نزدیک بدعت ہے، پھر اس کے بعد اجتماعی دعا بھی مانگتے ہیں اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کر، تو یہ ان ایسے مجالس میں مجامع میں اجتماعی دعا اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کر یہ بھی بدعت ہے۔ لہٰذا یہ کچھ مختصر وجوہ ہیں دعا کے مسئلے میں کہ وہ لوگ جو دعا بعد الجنازہ نہیں مانگتے وہ پھر بھی بدعتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں اور سے سہارا لینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ان کو بدعتی بنانے کے لیے، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ان کے اپنے مفتی ہی کافی ہے، جیسے کہا جاتا ہے نام ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو دلیل پیش کی جاتی ہے جنازے کے بعد دعا کی بدعت ہونے کا بار کہ جو جنازے کے بعد دعا اس لیے بدعت ہے کہ حضور سے ثابت نہیں، اس پر کلام انشاءاللہ ہم دوسرے کلپ میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔